فرمانے رحمت عالی شان ہے، بقیہ دنوں میں تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا اور خوشیوں والا مہینہ ربیع الاول ہمیں ایک مرتبہ پھر دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اور ربیع الاول اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے نزدیک اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ کائنات میں جو بڑی عظمتوں والے مہینے ہیں ان میں اس مہینے کا ایک بڑا مقام ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ کریم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس مہینے میں اپنا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اور کوئی عاشق لکھتا ہے کہ خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، اللہ دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، خوشیاں کے لمحے آ گئے، دیوانے جھوم اٹھے، خوشیاں کے لمحے آ گئے، دیوانے جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئے، سرکار آ گئے۔ ماہ ربیع الاول اور بالخصوص اس مبارک مہینے میں 12ویں تاریخ بڑی عظمت والی، بڑی رحمت والی اور بڑی برکت والی ہے، کیونکہ اس 12ویں تاریخ کو کفر و شرک کی ساری ظلمتیں کافور ہو گئیں۔ اب دیکھیے، انسان کو ایمان کی قدر اس دن پتہ چلے گی جب اس کی ظاہری آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقی آنکھیں کھلیں گی، جب یہ جہنم کو بھی دیکھے گا، جنت کو بھی دیکھے گا، اور اگر
انسان کو ایمان نصیب نہ ہوتا، حضور نہ آتے، تو انسان کفر و شرک میں رہتا، اور کفر اور شرک اللہ کو سب سے ناپسند ہیں، اور فرمایا سب کی بخشش کر دی جائے گی، لیکن شرک کرنے والے، کفر والے کو نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، ایک روایت میں ہے کہ جہنم کا جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ابلتی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ شاید سب سے بڑا عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اسے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے زندگی میں انسان جب بچپن میں ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، جب تھوڑا بڑھتا ہے اس کے جسم میں توانائی، طاقت ہوتی ہے، اور جب جوانی میں ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جسے ایسے کبھی موت ہی نہیں آنی، جیسے کبھی اس نے بیمار ہی نہیں ہونا، محسوس ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی سے ہی تنگ ہو جاتا ہے، جب اس کو بیماری گھیرتی ہے، جب اس کو مصیبت گھیرتی ہے، جب اس کو پریشانیاں گھیرتی ہیں، تو انسان مصیبتوں اور آزمائشوں کے جب چکر میں پھنستا ہے تو اس کی زندگی اس کے لیے یوں سمجھے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ مصیبت برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو کفر و شرک میں چلا جائے۔ اور حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ نے کائنات پر کیسا فضل کیا کہ کروڑوں نہیں اربوں لوگ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے اور کلمے کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ حضور کا آنا یہ کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ ہمیں سب سے بڑی سعادت یہ ملی کہ ایمان ملا، اور انشاءاللہ ایمان کے صدقے ہم جنت میں بھی جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور جہنم سے بچیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ 12ویں تاریخ کا صدقہ ایسی ظلمتیں کافور ہوئیں کہ ساری روئے زمین میں روشنی پھیل گئی، دنیا کے چپے چپے میں ایمان کا نور پھیلا۔ جس نے اس نور کو قبول کیا اللہ کریم اسے دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی 12ویں تاریخ جبریل امین علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب کی خوشی میں اور آپ کی آمد کے جشن میں جھنڈا لگانا یہ جبریل کی سنت ہے۔ یہ جبریل امین فرشتوں کے سلطان، فرشتوں کے سردار، اور آپ سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی آمد کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھنڈا لگا رہے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے سبحان اللہ، کیا لکھا ہے؟ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اسی 12ویں تاریخ کو ایران کے بادشاہ کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، اور اسی 12ویں تاریخ میں اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اسی 12ویں تاریخ میں جناب 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا جو ایران میں آگ کا یوں سمجھے ایک سلسلہ چل رہا تھا، 1000 سال سے نہیں بجھا تھا، حضور کی آمد ہوئی وہ آگ کا سلسلہ بھی بجھ گیا۔ اور سبحان اللہ، یہی نہیں کہ بلکہ اسی 12ویں تاریخ کو اللہ کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی عید آئی۔ اور یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اب غور کیجئے، شب قدر مسلمانوں پر اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں جس کی فضیلت میں قرآن کریم کی سورت اتری ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن گواہ ہے اس رات کی افضلیت کا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شب قدر بہت بڑے برکت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے، اور اس مہینے میں عبادت کرنا گویا ایسے ہے جیسے کسی نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ اور اس کی افضلیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے افضل ہونے کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ
अलैहिस्सलाम इस रात रूए ज़मीन पर उतरते हैं और मोमिनों से मुलाकात करते हैं, मोमिनों से मुसाफा करते हैं। उलमा फरमाते हैं जिस रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उतरे वो शब कदर हो जाती है, जिस रात जिब्रील के आका आए वो शब मिलाद हो जाती है। और शब मिलाद इसलिए अफजल है कि फरिश्तों का सरदार लेकिन हुजूर के गुलाम है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, वो उतरे तो वो शब कदर है, हुजूर उतरे वो लैलतुल मिलाद है। इसलिए हुजूर के उतरने की वजह से लैलतुल मिलाद अफजल है, लैलतुल मिलाद जो है वो अफजल है। और अल्लाह करीम हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर नसीब फरमाए, हुजूर का अदब व एहतराम अता फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान करीम ये कहता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फरमाया और रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो। सुभान अल्लाह, रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर, रसूल की इज़्ज़त, रसूल की अज़मत, रसूल का अदब, रसूल का एहतराम ये ईमान वालों को नसीब होता है। और तफसीर सिरातुल जिनान में साया करीमा के तहत लिखा है, मालूम हुआ कि अल्लाह की बारगाह में हुजूर की ताज़ीम व तौक़ीर इंतहाई मतलूब है और बे इंतहा अहमियत की हामिल है, क्योंकि यहाँ अल्लाह पाक ने अपनी तस्बीह पर अपने हबीब अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर को मुक़द्दम फरमाया है। और सुभान अल्लाह, और जो लोग ईमान लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते हैं, इनके कामयाब और बामुराद होने का ऐलान करते हुए अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फल्लज़ीना आमनू बिही अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया तो वो लोग जो इस नबी पर ईमान लाएं और इस नबी की ताज़ीम करें और इसकी मदद करें और इस नूर की पैरवी करें जो उसके साथ नाजिल हुआ, और इस नूर की पैरवी करें जो इस पर नाजिल हुआ, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अब ये कुरान कह रहा है क्या कि जो इस नबी पर ईमान लाएं। पहली बात क्या है? ईमान लाना। दूसरी बात क्या है? ताज़ीम करना। तीसरी बात क्या है? इसके साथ जो नूर उतरा है कुरान, उसकी पैरवी करें, और इसके साथ जो इसकी पैरवी करेंगे, जब हुजूर की ताज़ीम करेंगे, ईमान लाएंगे, पैरवी करेंगे, तो ये लोग फलाह पाने वाले हैं। कुरान गवाही दे रहा है। सुभान अल्लाह। और ये याद रखिए कि ईमान जिसके भी सीने में है ना, वो हुजूर से मोहब्बत करता है। और याद रखना, ताज़ीम के बग़ैर कुछ मिलता नहीं है, अदब के बग़ैर कुछ मिलता नहीं है। चुनाचे पंजाबी के सुल्तान, यूँ समझे पंजाबी के अंदर अल्लाह की हम्द करने वाले, अल्लाह के हबीब की सनाखानी करने वाले और बड़े बड़े मशाइख से भी बढ़कर अल्लाह के वली हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह लिखते हैं, बेअदबा मक़सूद न हासिल, बेअदबा मक़सूद न हासिल, तिना दरगाहे ढोई बाद अदब दे मंजिले मकसूद ते पहुँचया कोई। सुभान अल्लाह। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं एक मरतबा उस महफ़िल मिलाद में हाज़िर हुआ जो मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख़ को मौलिदुन नबी यानी सरकार अलैहिस्सलाम की खुशी में मुनाक़िद हुई थी। जिस वक्त विलादत का ज़िक्र पढ़ा जा रहा था, मैंने देखा कि यक बारगी अचानक इस मजलिस से कुछ अनवार बुलंद होते हैं। मैंने इन अनवार को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो रहमत इलाही और इन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफ़िलों में हाज़िर हुआ करते हैं। यानी जिस महफ़िल में हुजूर का ज़िक्र होता है, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते भी उस महफ़िल में हाज़िर हुआ करते हैं। रबी, ये रबी किसको कहते हैं? रबीउल अव्वल का महीना है ना, तो रबीउल अव्वल के बारे में सुनते बड़ी मालूमाती बात है। रबीउल अव्वल यकीनन जो सआदत इसको हासिल है वो किसी और महीने को नसीब नहीं हुई। रबीउल अव्वल के माना है कि मौसम बहार, यानी सर्दी और गर्मी के दरमियान जो मौसम होता है इसे रबी कहते हैं।
اہل عرب موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ اس مہینے میں برسات میں گیلی لکڑی کے بھیگنے سے چھتری کی طرح ایک گھاس اگ جاتی ہے، اور اس کو کھمبی کہتے ہیں، اور اس میں پھول پیدا ہوتے تھے۔ جس وقت پھولوں کی پیداوار ہوتی ہے ان ایام کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینے انہی کو 2 موسموں کے ناموں کی نسبت سے ربیع الاول اور ربیع الاخر کہا جاتا ہے۔ اور ماہ ربیع الاول کی شان یہ ہے کہ اسی مہینے میں دو جہاں کے سلطان محبوب ذیشان شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یقیناً حضور علیہ السلام جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، بلکہ حضور کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکت میں 12ویں تاریخ بہت سعادت اور عظمتوں والی ہے، کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12ویں تاریخ کو ہی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہیں، اور قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن ہی کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کرو۔ تم کیا کرو؟ خوشی کرو، یہ تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ آئیے اس پر بھی میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ جب ان کو رحمت ملے اس پر چاہیے کہ یہ خوشی کریں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے ہم خوشی کرتے ہیں۔ اور خوشی کیوں نہ منائیں کہ ہمیں اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی رحمت نصیب ہوئی ہے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی نہیں بلکہ اللہ کے اولیاء جتنے بھی خوش نصیب اور بابرکت لوگ ہیں ان کو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا۔ جو حضور علیہ السلام کے جشن ولادت کی خوشی کرتے ہیں، اور فرمایا مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ یعنی نیک اور اچھے اعمال کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں، اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے نا تو سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کی پیروی کی جائے، حضور کی سنتوں کی پیروی کی جائے۔ سب سے بہترین محبت کا انداز یہ ہے کہ حضور کی اداؤں کو ادا کیا جائے، جس طرح حضور کھاتے تھے اسی طرح کھایا جائے، جس طرح حضور پیتے تھے اسی طرح پیا جائے، جس طرح حضور چلتے تھے ویسے چلا جائے، جس طرح حضور دیکھتے تھے ویسے دیکھا جائے۔ جیسی حضور کی حیا تھی ہم بھی ایسی ہی حیا اپنانے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ ہمارے جمعہ میں کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو بھی بتایا جاتا ہے، چنانچہ آج کے جمعے میں جو ہم حضور کی ایک ادا کے بارے میں سنیں گے وہ ہے حضور کے چلنے کی ادا۔ وہ کیا ہے؟ حضور کے چلنے کی ادا۔ چونکہ ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں نا اس نے چلنا تو ہے ہی ہے۔ چلنے کے بغیر تو کوئی بھی شخص ظاہر ہے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا، کچھ نہ کچھ چلنا پڑے گا۔ تو چلنا اگر ہمارا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ قدم قدم ہمارا چلنا نیکیوں سے بھرپور ہو جائے گا، ہمارا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا اور ہمیں اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا، یعنی تکبر سے چل رہا تھا، تو اس گھمنڈ میں تھا کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، وہ زمین میں
دنسا یعنی زمین بوس ہو گیا وہ شخص. دو چادریں بعض اوقات آپ دیکھیں آج مالدار لوگ بعض دیکھا گیا کہ جب لباس ان کا اعلیٰ ہوتا ہے نا تو اس میں ذرا اکڑ ہوتی ہے, اترانا ہوتا ہے, دنیا میں دیکھا گیا ہے. اور یہ تقریباً سب طبقوں میں یہ چیز پائی جاتی تکبر, اور یہ تکبر گناہ کبیرہ ہے. تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے برباد کیا. تو تکبر نہیں کرنا, اترانا نہیں ہے. جب بھی اچھا لباس بھی پہننا ہے تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے. فرمایا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک شخص دو چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا, یعنی تکبر میں تھا, زمین میں دسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تو اترانا نہیں ہے, تکبر نہیں کرنا. اور پیارے اسلامی بھائیوں, پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز ایمان, اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے آقا علیہ السلام چلتے تو کسی قدر آگے کو جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. یہ حضور کی سنت ہے کہ جب چلا جائے تو ایسے چلا جائے جیسے کو بلندی سے اتر ہے, تھوڑا جھک کر چلنا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے, اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو بیمار لگے. راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خام خواہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ سنت نہیں ہے, بلکہ سبحان اللہ حضور کی ادا یہ ہے کہ حضور نیچی نظریں رکھ کے چلا کرتے تھے. اور ہم نے بھی جب چلنا ہے, اب آج کل تو اللہ کی پناہ جو حالات ہیں زمانے کے, دیکھا گیا بد نگاہی تو ہر دہلیز پہ پڑی ہے. ایسے ایسے لباس ہیں کہ انسان کو اپنی آنکھ کو گناہ سے بچانا ہی مشکل ہو چکا ہے. تو حضور کی سنت پر جب عمل کریں گے کہ نیچی نظریں رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم گناہ سے بھی بچیں گے. اور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں, نیچی نظروں کی شرم حیا پر درود. ہاں, حضور کی تو نیچی نظروں کی حیا پر بھی اعلیٰ درود بھیج رہے ہیں. نیچی نظروں کی شرم حیا پر درود, اونچے بینے کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اور علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نگاہ نیچی کرتے تو ساتوں زمینیں بھی نیچے دیکھ لیتے, اور اگر حضور نگاہ بلند کرتے تو عرش الہی کو دیکھ لیا کرتے. حضور تو ہاتھ بلند کرتے تو ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا. حضور علیہ السلام کو ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی تھی. اور سبحان اللہ, چلنے کا طریقہ یہ بھی سنیے. فرمایا پروقار طریقے سے چلیے کہ اچھا لگے آپ کا چلنا, اور چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. اب یہ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے. بعض چپلیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بڑی آواز پیدا ہوتی ہے. کوشش کریں کہ جب چلیں تو آپ کے جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو, اور راستے میں دو کھڑی عورتیں ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریے کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے. چلنے کی سنتوں میں کیا ہے کہ کنارے رستے کے ایک طرف چلیں, رستے کے درمیان میں نہ چلیں, اور دو عورتوں کے درمیان میں سے نہ گزریں کہ اس میں حدیث میں ممانعت آئی ہے. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات چلتے ہوئے کسی چیز کو آڑے آئے ہوئے یعنی ٹھوکر مارتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات قطعاً غیر مہذب ہیں. اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں, پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر بھی ٹھوکر مارنا بے ادبی ہے.
اللہ اکبر. اب غور کیجئے ہمارا دین ہمیں ادب سکھا رہا ہے. اور میں نے پہلے شعر پڑھ کے کون سا سنا ہے کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل تنا درگاہ ڈھوئی بعد ادب دے منزل مقصود تے پہنچیا کوئی. تو نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا، رستے کے کنارے کنارے چلنا، لوگوں کے درمیان میں سے نہ گزرنا، اور چلتے ہوئے جوتوں کی آواز نہ پیدا ہونا، یہ سمجھیں بہترین طریقے ہیں، مہذب طریقے ہیں، اور ان میں سے بعض سنتیں بھی ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ جب چلنا ہے تو اس نیت سے چلنا ہے کہ ہمارے آقا رستے کے کنارے کنارے چلتے تھے، میں اس لیے رستے کے کنارے چلوں گا تو ہمارا چلنا ثواب ہے. چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھ کے چلیں گے اس نیت سے کہ میرے آقا کی نگاہیں نیچی رہتی تھی تو ہمارا چلنا بھی ثواب ہے. اور اسی طرح جب رستے میں کوئی چیز جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، بعض اوقات آج کل تو عام ہے نا اخباری کاغذات پر قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو خدا را تھوڑا سا یار ٹائم نکال کے ان کو اٹھا لیا کرے، کسی ادب والی جگہ میں ڈال دیں، اور اللہ توفیق دے تو کسی جگہ 10 12 15 ڈبے بھی لگوا دیں تاکہ لوگ کوئی کاغذ اٹھائیں نا تو ان کو رکھنے میں پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو، کہ وہ یہ نہ محسوس کرے اور اٹھا لیا تو رکھیں گے کہاں. اگر آپ نے اچھی نیت سے یہ کیا کہ اللہ کے ناموں کا ادب کروں گا، اللہ کے محبوب کے نام کا ادب کروں گا، قرآن آیات کا ادب کرنے کے لیے ڈبے لگاؤں گا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور دیکھا کریں اگر اخبارات کہیں پڑھے ہیں تو جس رب نے تندرستی دی ہے، جس رب نے اتنا وقت دیا ہے، اس کی یوں سمجھے نام کے ادب کی وجہ سے کچھ نہ کچھ زمین سے اٹھا کے اچھی جگہ رکھ دیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوں گی اور آخرت میں بھی ظاہر ہوں گی. اللہ کریم ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.